بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 343، سورۃ نمل، آیت نمبر 74۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، ان آیات کے اندر دلیل عقلی پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پیچھے کہا تھا کہ یہ لوگ عذاب مانگتے ہیں، اور پھر جواب یہ تھا کہ عذاب تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ جلدی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی ناشکری نہ کرو۔ اور عذاب تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے، تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، فوت نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں اور تمہارے سینوں میں ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ مانا تمہارے گناہ اور تمہارے کفر اور شرک کو اللہ جانتا ہے، اور آسمان اور زمین میں کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ حتیٰ کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ جائے اور تم چھپ جاؤ، تمہارا کفر اور گناہ چھپ جائیں تو اللہ کے عذاب سے تم بچ نہیں سکتے، کیونکہ وہ عالم الغیب ذات ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک تر رب، لَيَعْلَمُ، البتہ ضرور جانتا ہے، ماں ان چیزوں کو، تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، کہ جن چیزوں کو ان کے سینے چھپاتے ہیں۔ تُكِنُّ بمعنی تخفی کے ہے، یعنی سینوں کا چھپانا، جو کفر اور جو شرک اور جو گناہ اور معصیت ہے۔ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جن چیزوں کا یہ ظاہر کرتے ہیں، مانا جو زبان سے کفریات اور شرکیات اور جو کچھ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ، اللہ تعالیٰ سینوں کے بہتوں کو جانتا ہے، جو کچھ یہ ظاہر کرتا ہے، اس لیے کہ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ، نہیں ہے کوئی خصلت۔ غائبتن معنی ما من خصلت غائبتن، کوئی بھی خصلت اور خوبی اور کوئی بھی اچھائی یا برائی جو غائب ہو آسمان اور زمین میں، وہ نہیں ہے مگر اللہ فی کتاب مبین، اللہ کے علم میں۔ کتاب مبین سے مراد یعنی اللہ کے علم میں، واضح کتاب میں، اللہ کو وہ معلوم ہے۔ ان ھذا القرآن، جملہ معترضہ ہے، ترغیب الی القرآن ہے، نبی علیہ السلام کو ساتھ تسلی ہے کہ آپ کا معجزہ اور آپ کے نبوت کی دلیل یہ قرآن ہے، اور یہ قرآن بنی اسرائیل کے اندر اکثر اختلافی مسائل کے لیے توضیح اور وضاحت کرتی ہے۔ ان ھذا القرآن، یقیناً یہ قرآن، یقص، بیان کرتا ہے، علی بنی اسرائیل کے اوپر، اکثر وہ مسائل ہم فی یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ مراد اختلاف سے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی ولد الزنا کہتے تھے، اور اسی طرح مطلب یہ ہے کہ ان کو نبی نہیں مانتے تھے، اور عیسائی ان کو الہ اور ابن اللہ کہتے تھے، تو قرآن نے آ کر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واضح مسلک پیش کیا کہ وہ عبد ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ ایک بزرگ شخصیت ہے محترم۔ اکثر الذی ہم فی یختلفون، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کا مسئلہ جو بنی اسرائیل نے چھپا رکھا تھا، اور حضرت سلیمان کو جادوگر اور ساحر کہتے تھے، تو قرآن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحیح توضیح اور وضاحت کی ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً یہ قرآن ہدایت ہے سب کے لیے، اور بنی اسرائیل کے لیے بھی، وَرَحْمَةٌ، رحمت مومنین کے لیے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ، بے شک تر رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان میں، بِحُکْمِهِ أي بِعَدْلِهِ، اپنے عدل و انصاف کے ساتھ۔ جیسے دنیا میں اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کیا ہے، قرآن، تورات، زبور کتابیں بھیجی ہے، اور ان کے اختلافی مسائل کو بیان کیا ہے، تو قیامت کے دن بھی اللہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ اور وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اللہ غالب ہے، جو ظلم کرے گا، گناہ کرے گا، اللہ اس کو سزا دیتا ہے، العلیم، جانتا ہے کہ کون ظالم ہے۔ فتوکل علی اللہ، نبی کو تسلی ہے کہ قرآن بیان کیجئے، اور قرآن بیان کرتے ہوئے اگر یہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو بھروسہ اللہ کے اوپر کر، ان سے نہ ڈر، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ انک علی الحق المبین، اس لیے کہ تو حق پر ہے جو کہ واضح حق ہے، اور جو شخص بھی حق پر ہوتا ہے تو وہ اللہ پر بھروسہ کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اللہ تیری بھی مدد کرے گا۔ یہ انک لا تسمع الموتیٰ ایک سوال کا جواب ہے اور تسلی ہے نبی علیہ السلام کو۔ سوال کا جواب یہ ہے کہ جب آپ حق پر ہیں تو پھر یہ بات مانتے کیوں نہیں ہیں؟ جب آپ، اے پیغمبر، آپ حق پر ہیں، اور آپ کی کتاب بھی سچی ہے، اور آپ کا مسلک اور دعویٰ بھی سچا ہے، مذہب بھی سچا ہے، تو یہ لوگ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر حق بات کو تو لوگ مانتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کی مثال ایسا ہے جیسے کہ مردے ہیں، جیسے کہ بہرے ہیں، اور خاص کر مردوں کو انسان تقریر کرے، قبرستان میں جا کر کھڑا ہو جائے تو سارا دن تقریر کرے تو ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں اور وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور اس طرح بہرے ہیں اور
آپ ان کو پیچھے سے آواز دیں، اور خاص کر وہ آپ سے مخالف سمت میں جا رہے ہیں دوسری طرف، اذا ولوا مدبرین، تو اس وقت آپ ان کو سنا ہی نہیں سکتے۔ تو اصل میں خرابی آپ کے اندر نہیں ہے، آپ کے کتاب میں نہیں ہے، آپ کے مذہب میں نہیں ہے۔ آپ رسول بھی سچے ہیں، آپ کی کتاب بھی سچی ہے، اور آپ کا مسلک بھی سچا ہے اور برحق بات ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ نقصان ان لوگوں کے اندر ہے کہ ان کی مثال الموتا کی طرح ہے، ان کی مثال الصم و بہروں کی طرح ہے، ان کی مثال اندھوں کی طرح ہے۔ ان کو یہ قرآن، ان کا دل ان پہ لگتا نہیں، پتھر ہیں۔ انکا بے شک اے پیغمبر تو لا تسمع الموتا، نہیں سنا سکتا کافروں کو الموتا جو مردوں کی طرح ہے، ولا تسمع الصم، اور نہیں سنا سکتے آپ بہروں کو الدعاء مانا آواز پکار، اذا ولوا یہ تاکید ہے، جب کہ وہ ولو چلے جائیں مدبرین، پیٹھ پھیرنے والے، پیٹھ پھیر کر چلے جائیں، تو خاص کر پھر اس وقت آدمی بہرے کو بات بالکل نہیں سنا سکتا۔ ہاں سامنے ہو تو کچھ حرکت سے تو کچھ نہ کچھ دیکھ لے گا، سمجھ میں آ جائے گا۔ تفسیر روح المعانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ استدل بهذه الآیت علی ان المیت لا يسمع کلام الموتى مطلقا، کہ اس آیت سے علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ ان المیت، میت جو ہے نا، لا يسمع نہیں سنتا کلام الموتى مردوں کے کلام کو مطلقاً بالکل۔ اور تفسیر ابو السعود والے لکھتے ہیں لبیان عدم سماعہم شیئا من المسموعات، اس لیے کہا ہے کہ لبیان عدم سماع، یہ لوگ نہیں سنتے شیئا کچھ بھی من المسموعات میں سے۔ تو انک لا تسمع الموتى قرآن کے اور عموم آیات سے جو ہے نا وہ عدم السماع ثابت ہے، جبکہ حدیث قلیب بدر اور قرن نعال کی جو دو حدیث ہے اس میں سماع ثابت ہے، اور وہ دونوں احادیث صحیح ہے۔ تو جن نصوص کے اندر سماع کا ذکر ہے تو وہاں ہے، اور عموم میں سماع نہیں ہے۔ وما انت بہاد العمی، اور نہیں آپ بچانے والے العمی مانا اندھوں کو، عن ضلالتہم ان کی گمراہیوں سے، آپ گمراہ کو گمراہی سے نہیں بچا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت اور ان کو گمراہی سے بچانا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ان تسمعوا، آپ نہیں سنا سکتے، یعنی آپ کا سنانا فائدہ نہیں دیتا، الا من، مگر اس شخص کو، یؤمن جو یقین کرتا ہے، بآیات ہماری آیت پر، جس کے اندر طلب ہے اور ایمان ہے اور عاجزی ہے، تو اس کو تو آپ کا سنانا فائدہ دے گا۔ لیکن جس کے اندر ضد اور عناد اور ہٹ درمی ہے تو آپ سنائیں تو آپ کا سنانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ فہم مسلمون، تو یہ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیت پر، فہم مسلمون، یہ ایمان لانے والے ہیں، مانا عاجزی کرنے والے ہیں، یہ جھک جانے والے ہیں، یہ بات ماننے والے ہیں۔ یہ لوگ نہیں مانتے، ہاں یہ اس بات کا انتظار میں ہے کہ قیامت کی علامات آ جائے اور ایسی نشانی آ جائے جس وقت وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور ان لوگوں پر عذاب واقع ہو جائے، تو پھر مانیں گے، لیکن پھر ماننا فائدہ نہ دے گا۔ تو اس کا ذکر ہے کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، جب واقع ہو جائے گا، القول مانا العذاب، یا القول مانا اللہ کا غضب، علیہم لوگوں پر، اللہ کا غضب اور اللہ کا عذاب جب اس پر آ جائے گا تو اس وقت اخرجنا، ہم نکالیں گے، لہم ان کے لیے، دابتن ایک جانور ہوگا، من الارض جو زمین سے نکلے گا، تکلمہم جو ان سے بات کرے گا، اور بات اس بات میں، اس بارے کے بارے میں بات کرے گا کہ تمام ادیان باطل ہے، ہر دین باطل اور تباہ و برباد ہے، یعنی کوئی دین بھی صحیح نہیں ہے۔ اور یہ بات اس لیے کرے گا کہ انما مانا لأن، اس وجہ سے، لأن الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیتوں کے اوپر ایمان یقین نہیں رکھتے، یعنی لوگوں سے یہ بات کرے گا کہ تمام ادیان باطل ہے سوائے مذہب اسلام کے۔ اور یہ بات اس لیے کیوں، یہ تقریر اس لیے کرے گا وہ دعبا کہ انما مانا لأن، کے اس وجہ سے کہ لوگ جو ہے نا کانوا بآیاتنا لا یوقنون، ہماری آیتوں پر یقین چھوڑ دیں گے اور باقی غلط ادیان کے پیچھے چلیں گے، تو وہ جانور یہ باتیں کرے گا۔ یا معنی یہ ہے کہ تکلمہم، وہ جانور بات کرے گا، وہ بات کیا کرے گا، یہ ان اس کا مقولہ ہے، کلام ہے، وہ یہ کہے گا کہ ان الناس، بے شک لوگ جو ہے نا کانوا بآیاتنا لا یوقنون، یہ ہماری آیات یعنی اللہ کی آیات پر، رب کی آیت پر یقین نہیں رکھتے، یہ کافر ہو چکے ہیں، وہ ان کے اوپر مہر لگائے گا۔ دابۃ من الارض سے کیا مراد ہے؟ تو بعض حضرات نے دابۃ من الارض سے انسان لیے کہ انسان جو ہے نا وہ علماء تقریر کریں گے اور لوگوں کو جا کر یہ باتیں بتائیں گے، تو انسانوں کو دابۃ من الارض کہا ہے، لیکن یہ بات قرآن کے فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے، کیونکہ انسان کو دابہ نہیں کہا جاتا۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ جن احادیث کے اندر جانوروں نے کلام کیے، شیروں نے کلام کیا ہے، عام جو قیامت کے قرب میں علامات ہے تو بعض جانور، گیدڑ، شیر وغیرہ جو ہے نا یہ بھی باتیں کریں گے۔ اور احادیث کے اندر جو ذکر ہے کہ اس دعوے سے مراد وہ خاص دعوہ ہے جو صفا اور مروہ کے درمیان میں نکلے گا، اور جس کے 4 پائے ہوں گے اور 2 پر ہوں گے، اور یہ ایک دعوہ ہوگا، اس کی باقی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے، جو احادیث میں ذکر ہے۔ یہ دجال کے قریب زمانے میں آئے گا،
یا یہ ہے کہ یہ طلوع شمس کے پہلے یا بعد میں آئے گا اس قریب زمانے میں، یعنی قیامت کی وہ علامات جو 10 بڑی علامات ہے جس میں یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، دجال کا آنا ہے، دابۃ من الارض کا، تو اس وقت یہ آئے گا اور اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اور اس کے اوپر مہر ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ تو جو شخص مسلمان ہوگا اس پر یہ مہر لگا دے گا کہ یہ مومن ہے، اور جو کافر ہوگا اس پر بھی ایک مہر لگا دے گا یہ کافر ہے۔ اس کے بعد گویا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور وہ جو لوگ مسلمان ہوں گے تو وہی مسلمانوں کو جب مریں گے تو اس کے بعد سب کافر ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ جو احادیث کے اندر اس کے بارے میں ذکر ہے یہی قول ہے، اور باقی اس کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اور جس دن ہم جمع کریں گے من کل امتٍ، ہر امت سے فوجن، ایک جماعت کو، ممن، ان لوگوں کی، یکذب بآیاتنا، جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی مکذبین کی فوج کو ہم جمع کریں گے۔ فہم یوزعون، یہ تقسیم کیے جائیں گے مختلف جماعتوں میں، ان کے مختلف جماعتوں میں ان کو تقسیم اور بانٹ دیا جائے گا۔ حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ یہ آ جائیں گے اور آ کر قال، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ان سے، اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے جھٹلایا میری آیات کو، ولم تحیطوا بہا علما، اور تم نے نہیں گہرا تھا میری آیات کے بارے میں، تمہارا علم نہیں تھا، یعنی بغیر علم کے اور بغیر اس کے تم نے اس کو تکذیب کیا۔ اما ذا کنتم تعملون، کہ اما بمانا بلکہ وہ کون سی چیز ہے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی تم نے کیا عمل کیا، تم اپنا عمل بتاؤ۔ ووقع القول، تو عذاب واقع ہو جائے گا ان کے اوپر، بما ظلموا، بسبب ان کے ظلم کے، فہم لا ینطقون، تو یہ بات نہیں کر سکیں گے، لا ینطقون بحجتہم لانفسہم، یعنی اپنے نفسوں کے لیے یہ دلیل نہیں پیش کریں گے، کوئی حجت اور بہانہ ان کے لیے ان کے پاس نہیں ہوگا، بلکہ اس طرح خاموش کر دیے جائیں گے۔